ہوا ہے، اور ہم دعا یہ کرتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ ان سادات کا سایہ اہل کرناٹک پر ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ ان کی آمد سے جو فیوز و برکات چلتے ہیں، ساتھ ہی عقیدے کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور ایک صراط مستقیم پر چلنے کا حوصلہ عام سنی نوجوان کو ملتا ہے انہی چہروں سے۔ اللہ تبارک و تعالی اقبال بلند فرمائے۔ اور آج کی محفل کی بڑی عظیم رونق تھے حضور سیدی و سندی مرشدی امین ملت ادام اللہ فیوزہ، لیکن حضرت کی طبیعت کی علالت کی وجہ سے، ناساز ہونے کی وجہ سے حضرت تشریف نہیں لائے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی اس علاقے میں حضرت کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میلاد مبارکہ کا پربہار موسم ہے، ربیع الاول شریف، یہ جلسے جلوس کا مہینہ ہم سنیوں کے درمیان کہلاتا ہے، اور میرے عزیزو یہ قسمت کی بات ہے۔ میلاد 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 ایک لفظ سب جگہ مشہور ہے، اور میلاد کوئی ایک نئی چیز نہیں، میلاد تو پیدائش کو کہتے ہیں، پیدائش کو کہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میلاد کا لفظ ہو جاتا ہے تو وہ صرف پیدائش نہیں، وہ عید میلاد ہوتی ہے، پیدائش کی خوشی بھی ہے ساتھ میں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، جو اس موسم میں کیڑے مکوڑے باہر نکل کر کے میلاد پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو ہوتا کیا ہے میلاد میں؟ ذکر رسول پاک ہی تو ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اس کے لیے تمہارے باپ داداؤں سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے؟ اللہ کریم جس کے ذکر کو قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور قرآن پاک آغاز سے اخیر تک قرآن ہے، نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، ابھی میں دیکھ رہا تھا کوئی پڑوسی ملک کا ایک مولوی صاحب جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے تو دل کا کوڑ باہر نکل آتا ہے، نہیں ناجائز ہے، یہ کہیں ہے نہیں۔ سامنے والے نے کہا کہ سنا ہے سنی لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ مکہ میں حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ والوں نے میلاد نہیں منائی، اس لیے کہ کفار و مشرکین تھے جب حضور وہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو مدینہ والوں نے دف بجا کر کے حضور کا استقبال کیا تھا، حضور کی آمد کا شاندار استقبال کیا تھا۔ تو سنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ والوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا میاں یہ تو ایک ایسی ہی بات ہے، پھیلائی ہوئی بات ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں حضور ایک بار آئے تھے، ایک بار استقبال ہوا، کیا ہر سال تھوڑی نہ ہوتا ہے؟ حضور پیدا ہوئے ایک سال تو کیا ہر سال تھوڑی نہ منائی جاتی ہے؟ جبکہ اس کمبخت مولوی صاحب کو یہ نہیں پتا ہر سال آزادی کے موقع پر خود بھی کھڑا ہوتا ہے، پورے ملک کی آزادی کی خوشیوں میں بچوں کو بھی جھنڈے لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہارا ملک ایک بار آزاد ہوا تھا کہ ہر سال آزاد ہوتا ہے؟ ایک ہی بار ہوا تھا، لیکن اس کی یادگار تو مناتے ہو۔ یہاں پر کوئی ان کو جواب نہیں ہے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک دنیاوی معاملات ہے، اس کو دین پر قیاس نہ کرو۔ ان کے گھر میں چور بیٹا پیدا ہو، پتہ ہی نہیں اس کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بڑا ہو کر کے ڈاکو بنے گا کہ ڈاکٹر بنے گا معلوم نہیں، لیکن برتھ ڈے ہر سال اس کا ہونا چاہیے، کیک بھی بڑا لاؤ، مٹھائیاں بھی لاؤ، لوگوں کو دعوتیں بھی دو۔ سب کے گھر اس سے آج کل بچے کسی کے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے تھوڑا کسی کے زیادہ، لیکن منا رہے ہیں سب، ایک ٹرینڈ نہیں ہے برتھ ڈے منانے کا۔ تم نہیں بھی مناؤ تو بچے تمہاری گردن پہ چڑھ کے پوچھتے ہیں میرا برتھ ڈے ہے کیوں نہیں منا رہے ہو؟ وہ بچوں کو آج میں یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے تمہارے ہاں کہیں پر بھی یہ سڑن اگر آ گئی جو حضور کی میلاد پر یہ کہتے ہیں ایک ہی سال حضور تشریف لائے تھے، ہر سال کیوں؟ تو اپنے باپ سے بھی کہو میں ایک ہی بار پیدا ہوا تھا، ہر سال برتھ ڈے کیوں؟ ہر سال کیوں؟